مال کب انسان کو برباد کرتا ہے؟ کمانے سے پہلے دیکھتا ہی نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، مال سے آدمی برباد ہوتا ہے۔ حاصل ہو گیا، حق ادا ہی نہیں کرتا، نہ زکوٰۃ دیتا ہے نہ حج کرتا ہے، اس مال سے آدمی برباد ہو جاتا ہے۔ حاصل ہو گیا مال اور خرچ کرنے میں دیکھتا ہی نہیں ہے کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، آدمی کو مال برباد کر دیتا ہے۔ حرام کب کماتا ہے آدمی؟ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بچے کی وجہ سے۔ کنجوس آدمی کب ہوتا ہے؟ بچے کی وجہ سے۔ آدمی جہنم میں کیوں جائے گا؟ بچے کی وجہ سے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ جب آدمی جیب میں پیسہ ہاتھ ڈالتا ہے پیسہ نکالنے کے لیے تو اپنے بچے کا منہ دیکھتا ہے، تو پھر ہاتھ خالی نکالتا ہے، پیسہ رکھ دیتا ہے، کیونکہ میں اس کو دے دوں گا تو اپنے بچے کے لیے کیا ہوگا۔ بال بچے کی محبت میں آدمی بخیل ہو گیا، کنجوس ہو گیا، مکھی چوس ہو گیا۔ دوسری بات، بچوں نے، بیوی نے تانا مارا کہ تم نے کچھ نہیں کیا ابھی تک، لوگ مکان بنا لیے، دکان بنا لیے، ترقی کر لیے، تم نے کوئی ترقی نہیں کیا۔ اب بیوی بال بچے کے تانے کی وجہ سے کل سے وہ آنکھ بند کر کے کمانے لگا، حلال کو نہیں دیکھ رہا، حرام کو نہیں دیکھ رہا ہے، جیسا آ رہا ہے ویسا کما رہا، لوٹ کر کے لا رہا ہے، بچوں کو کوٹ کر کے کھلا رہا ہے، بچے کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے حرام کما رہا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حرام کمانے والا بیوی بال بچے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ نیکی تو لے کر کے آیا تھا لیکن بال بچے نے نیکی برباد کر دیا، اب یہ خالی ہاتھ جہنم میں جا رہا ہے۔ کنجوس بنتا ہے آدمی بال بچے کی محبت میں، حرام کماتا ہے آدمی بیوی کے مطالبے پر، اور جہنم میں جائے گا آدمی بیوی کی وجہ سے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد مت کیجیے۔ ہر انسان کے 3 بھائی ہیں، ایک بڑا بھائی، ایک سب سے چھوٹا بھائی، ایک بیچ کا بھائی، مجلا بھائی۔ جو سب سے بڑا بھائی ہے وہ ہر آدمی کے رشتہ دار ہے۔ جب آدمی مر جائے گا تو کندھا دے کر کے قبر تک لائے گا اور مٹی دے کر کے ایسے بھاگے گا جیسے لگتا ہے کہ جیل سے چھوٹ رہا ہے، یہیں تک رشتہ دار آپ کے ساتھ دیں گے، یہ پہلا بھائی۔ دوسرا بھائی انسان کا پیسہ ہے، آدمی مر گیا، قبرستان پہنچ گیا لیکن پیسہ گھر ہی میں رہ گیا۔ تیسرا بھائی جو سب سے چھوٹا بھائی ہے کہ زندہ تھا، ساتھ تھا، مر گیا، قبر میں ساتھ جائے گا، وہ انسان کا عمل ہے۔ اب بتائیے آپ کا سب سے وفادار بھائی کون ہے؟ جو آپ کا عمل ہے۔ عمل پر دھیان دیجئے، بیوی بال بچے پر کم اور رشتہ دار پر کم، اپنے عمل پر دھیان دیجئے، عمل سے اللہ آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ باپ لوٹ کر کے لاتا تھا، بیٹا کو کوٹ کر کے کھلاتا تھا۔ جب مرنے لگا تو بیٹوں نے کہا ابا حضور تم تو قبر پکڑ لو گے، لیکن تم جو دنیا کو ٹھگے ہو تو لوگ ہم کو پکڑیں گے، ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ کہا بیٹا دیکھو تمہارا بھی حساب لگاتے، جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے پر بیٹھ کر کے رونا، کوئی پوچھے کہ کون تمہارا باپ مر رہا تو کہنا نہیں میرا دلدار جا رہا ہے، میرا باپ نہیں تھا، میرا یار جا رہا ہے۔ دوسرے بیٹے سے کہا کہ جب تم رونے لگو گے، قرض مانگنے والا جس کو میں ٹھگ کر کے جا رہا ہوں وہ پیسہ مانگنے کے لیے آئے گا تو کہنا کہ یہ میرا باپ نہیں جا رہا، میرا دلدار جا رہا ہے۔ ایک مسلمان سن رہا تھا، ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے خدا خبردار رہنا، ہوشیار جا رہا ہے، یہ دنیا کو تو ٹھگ کر کے جا رہا ہے، اگر تم ہوشیار نہیں رہے یہ تم کو بھی ٹھگ لے گا۔ ایک آدمی 1 کلو دودھ میں 5 کلو پانی ملاتا تھا، 1 کلو دودھ میں 5 کلو پانی ملاتا تھا، اور کیا کہتا تھا اللہ کی قسم ہم دودھ میں پانی نہیں ملاتے، ہم تو پانی میں دودھ ملاتے ہیں، اللہ کی قسم ہم دودھ میں پانی نہیں ملاتے۔ روز جاتا تھا، کھاری ہاٹ بیچ کر کے آتا تھا، اس کے بٹوا میں پیسہ تھا، سائیکل سے آ رہا تھا، پیشاب لگ گیا، اس کو پخانا لگ گیا، پاکڑ کا درخت تھا، سائیکل بھی رکھ دیا، بٹوا بھی رکھ دیا، چلا گیا حاجت پوری کرنے کے لیے۔ اوپر جو بندر بیٹھا ہوا تھا وہ نیچے آیا اور بٹوا لے کر کے اوپر چلا گیا۔ اب جب یہ آیا تو دیکھا کہ بھائی آنکھ بند ڈبہ غائب، اصل اوزارے غائب ہے، تو اب اس نے دیکھا تو بندر بٹوا لے کر کے اوپر گیا، اب وہ وہاں سے سکہ نکال کر کے دیکھ رہا کہ اصلی ہے یا جعلی ہے۔ اب اس نے کہا ہاتھ جوڑ کر کے ہے مہاراج میرا پیسہ برباد مت کرو، مجھ کو واپس کر دو، ہم تم کو کیلا کھلائیں گے۔ تو بندر کو رحم آیا، ایک سکہ ادھر پھینکا، دوسرے سکہ ہے اس کے ہاتھ سے چھوٹا، پانی میں بولتا ہے ٹباک۔ بندر کو بڑا اچھا لگا کہ باپ رے کتنی پیاری آواز ہے،
इतनी प्यारी आवाज़ तो किसी गाना में हमको सुनने को नहीं मिलती है। तो बंदर को अब तमाशा सूझा, वो एक सिक्का निकालता था, पानी में डालता था, एक सिक्का इधर फेंकता था, एक सिक्का पानी में डालता था। ये समझ गया कि हे महाराज, अब समझ में आया, जो दूध का पैसा था तो वो तो ऊपर हो गया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना। मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। तू बदिया ला दे बैल भरे, जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा, या टोटा घाटा पाएगा। कज़ाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा। धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लात चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रस्ते में ये गूंज तेरी ढल जाएगी। एक बदिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने आएगी। ये खेप जो तो ला दी है सब हिस्सों में बट जाएगी। धी पूत जनवाई बेटा क्या, धी पूत जनवाई बेटा क्या, बंजारन पास न आएगी। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लात चलेगा बंजारा। जलसा बड़े खूबसूरत माहौल से गुजर रहा है। मैं तो देख रहा हूँ बच्चे भी जाग गए। ये बच्चे कल सो जाते, बिस्तर में पेशाब कर देते, गंगा बहा देते। अरे अल्लाह का करम है, बिस्तर बचा हुआ है। इनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इनको इल्म से हुनर से महरूम ना फरमाए। चौथा पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। मैं इस जलसे में 80 आदमी को अगर खड़ा करूँगा, उससे पूछूंगा कि तुम्हारा मकसद क्या है, अगला प्लान क्या है। वो बोलेगा मकान बनाना है। ऐसा मकान बनाएंगे कि दुनिया तारीफ करेगी। उसके प्लान में क्या है? शद्दाद की जन्नत, शाहजहां का ताजमहल, बस वही मकसद है उसका। मकान बनाना है, मकान बनाना है, मकान बनाना है, मकान बनाना है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दुनिया का सबसे बेकार पैसा, बेकार पैसा, बेकार पैसा, निकम्मा पैसा, बेकार पैसा, किसी काम का पैसा नहीं, वो कौन है? जो मकान में लगता है। वो पैसा पानी में चला गया, वो ऊपर नहीं होगा। तिजारत में पैसा लगाते तो पैसा पैसे को खींचता। बेवकूफ हो, मकान में कमर तोड़ पैसा लगा दिया, दरिया में पानी डाल, दरिया में पैसा डाल दिया। दुनिया का मकान आप देखते हैं, आपको गम होता है। ये गम कैसे ख़त्म होगा, ये आज के मुताले में आप सुनेंगे। ध्यान से रखिएगा। जब आप रास्ते से गुजरते हैं, बड़ा बड़ा मकान आता है, नज़र मत देखिए। जो छोटा मकान नज़र आता है उसको देखिए, बार बार देखिए, गौर से देखिए। बड़ा मकान मत देखिए, छोटा मकान देखिए। छोटा मकान देखेंगे आप, आपको खुशी होगी। बड़ा मकान देखेंगे आप, आपको गम होगा। बड़ा मकान देखेंगे तो आपको गम होगा, यार उसका मकान अच्छा है मेरे मकान से, आपको गम होगा। छोटा मकान देखेंगे तो आपको खुशी होगी, यार इसके मकान से तो मेरा मकान अच्छा है। और आपको ख्याल आएगा, मेरे परवरदिगार, तूने मुझे सर छुपाने के लिए मकान तो दिया है। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो प्लेटफॉर्म पर सोते हैं, आसमान के नीचे सोते हैं, उसे आसमान मकान तक नसीब नहीं है। आपका दिल मजबूत होगा। दूसरी बात याद रखिए, जितना बड़ा मकान आप बनाइए, हर मकान में 2 ऐब है। 2 ऐब। जितना बड़ा मकान बनाइए, जितना पैसा खर्च कीजिए, जितना पैसा बर्बाद कीजिए मकान के पीछे, हर मकान के अंदर 2 ऐब है। वो जितना पुराना होगा उतना बदसूरत होगा, जितना पुराना होगा उतना कमज़ोर होगा।
اور دوسرا عیب یہ ہے کہ جتنا پرانا ہوگا یا تو مالک کو چھوڑنا پڑے گا یا تو مکان ہی اس سے چھٹ جائے گا، دو بات میں ضرور ایک بات ہوگی۔ اور ہر آدمی مکان 4 مقصد کے لیے بناتا ہے، 4 مقصد۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے، یہ مقصد صحیح ہے۔ دوسرا مقصد ہے مکان بنانے کا سردی گرمی سے اللہ بچا لے، یہ مقصد بھی صحیح ہے۔ تیسرا مقصد ہے کہ مکان میں آئے تو ذرا سکون ملے، بے چینی ختم ہو جائے، یہ مقصد بھی صحیح ہے۔ چوتھا مقصد ہے ایسا مکان بناؤں گا کہ گاؤں میں اس سے بڑا کسی کا مکان نہیں ہوگا، سب میرے مکان کی تعریف کرے گا۔ اگر اس خیال سے آپ مکان بناتے ہیں تو مکان بنانے کے بعد بھی آپ گنہگار ہیں۔ دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کے سامنے مطالعہ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان بادشاہ، اس کا نام مسلمان بادشاہ برونائی کا سلطان، جانتے ہیں 1 گھنٹہ میں کتنا پیسہ کماتا تھا؟ 1,35,000 1 گھنٹہ میں کماتا تھا۔ مسلمان بادشاہ برونائی کا سلطان کتنا کماتا تھا 1 گھنٹے میں؟ 1,35,000۔ یہ پیسے کا وہ کیا کرنے لگا؟ اس کے دماغ میں بھوت سوار ہو گیا شداد کی جنت کا، کہ میں ایسا مکان بناؤں گا کہ دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ ایسا مکان بنایا ہی نہیں ہوگا۔ اس نے جانتے ہیں کتنا بڑا مکان بنایا؟ اس میں کتنے کمرے تھے؟ 1787 کمرے تھے، 1787 کمرے۔ اور یہ جو لائٹ ہے 560 فانوس، اور بیت الخلا 257، سیڑھیاں 44، اور اس کو صرف 2 بیوی تھی۔ 2 بیوی کے غسل خانے کتنے بڑے تھے؟ 5 بڑے بڑے تالاب، مہانندہ فیل، کانکی فیل، 5 بڑے بڑے تالاب اس نے بنائے تھے بیوی کو غسل کرنے کے لیے۔ اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہر سال 15 سے لے کر کے 20,000 لوگ بھوک کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ کر کے مر جاتے ہیں۔ جھوٹی شان دکھانے کے لیے ہمیں پیسہ ہے اور بھوکوں کی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ شاندار محل ہے، بغل میں جھوپڑی ہے، بڑھیا رہتی ہے، بڑھیا رہتی ہے، جھوپڑی ہے اور شاندار محل ہے۔ جھوپڑی کا دھواں نکل کر کے محل میں آتا ہے، محل کالا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ یہ محل کیسا ہے؟ کہا حضور اس میں ایک عیب ہے، بغل میں جھوپڑی ہے، جھوپڑی کے چولہے سے دھواں نکلتا ہے اور محل کو تاریک کر دیتا ہے، اس جھوپڑی کو ہٹا دو آپ تو محل سے زیادہ خوبصورت اس میں سارا ہنر ہی ہوگا، عیب نہیں ہوگا۔ تو بادشاہ بڑھیا کے پاس گیا، بڑھیا سے کہا اماں تیری جھوپڑی کے دھوئیں سے میرا مکان سیاہ ہو گیا، کیوں ایسا کرتی ہو؟ تو کہا میں کھانا پکاتی ہوں۔ کہا آج سے کھانا پکانا بند کرو، میرے یہاں سے مرغا آئے گا، مچھلی آئے گی اور شاہی دسترخوان ہوگا، تمہارے گھر کھانا نہیں پکے گا، میرے گھر کھانا آئے گا، میرے گھر سے تم کو کھانا ہے۔ تو بڑھیا نے جواب دیا کہ پورے ملک میں ہزاروں لوگ بھوکے سوتے ہیں، میں تمہارے گھر کی مچھلی کھا نہیں سکتی، مرغا کھا نہیں سکتی۔ کہا اماں ایک کام کرو، یہ جھوپڑی یہاں سے ہٹا لو، جھوپڑی یہاں سے ہٹا لو، جتنا پیسہ مانگو گی میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ جھوپڑی یہاں سے ہٹا لو، میں تم کو اس کے بدلے بہتر سے بہتر زمین دینے کے لیے تیار ہوں۔ بڑھیا کا جواب سنیے، اس نے کہا کہ دیکھو یہ جھوپڑی یہیں رہے گی، میں اسی میں پیدا ہوئی ہوں، میں اسی میں مروں گی، میری چھوٹی سی جھوپڑی ہے، میں تمہارے محل پر بری نظر نہیں ڈالتی، تمہارا اتنا بڑا محل ہے تم میری جھوپڑی پر بری نظر ڈالتے ہو، تمہارے پیٹ میں بھوک نہیں ہے، تمہاری آنکھ میں بھوک ہے، آنکھ کی بھوک کی وجہ سے انسان نہیں رہتا، کتے سے بدتر ہو جاتا۔ آخری مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ آ رہا ہے سلطہ جلسہ سننے کے لیے، ایک آدمی باہر کا آدمی دریا پار کر کے جلسہ سننے کے لیے آ رہا ہے، چوراہے پر ایک آدمی کو دیکھ کر کے پوچھتا ہے کہ جلسہ کدھر ہے، آبادی کدھر ہے، بستی کدھر ہے، بتاؤ، سلطہ مجھے جانا ہے، جلسہ سننا ہے۔ اس آدمی نے سیدھے قبرستان بھیج دیا۔ وہ آدمی جب گیا تو دیکھا کہ ارے باپ رے، تو یہاں تو بڑی بڑی قبر ہے، یہ زندہ آدمی کو قبرستان بھیج دیا، کتنا بڑا بے وقوف آدمی تھا وہ۔ پلٹ کر کے آیا، وہ آدمی کھڑا وہیں چائے پی رہا تھا۔ ارے کتنا بڑا بے وقوف آدمی ہو تم، میں نے تمہیں بستی کے بارے میں پوچھا، تم نے مجھے قبرستان بھیج دیا۔
زندہ آدمی کو قبرستان بھیجا جاتا ہے؟ تم بھی کتنے بڑے بیوقوف آدمی ہو۔ اس کا جواب سنیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ بستی اس کا نام ہے جہاں سارے لوگ آ کر کے بستے ہیں، وہاں سے کوئی کہیں نہیں جاتا۔ میں نے قبرستان کو دیکھا ہے، یہاں سب لوگ آتے ہیں لیکن یہاں سے کوئی کہیں نہیں جاتا۔ اصل بستی تو اسی کا نام ہے، اس کا نام نہیں ہے۔ انشاءاللہ جھوٹی شان دکھانے کے لیے ہمارا اونچا مکان نہیں ہوگا، جیب کو دیکھ کر کے مکان بنائیں گے، تجارت میں زیادہ پیسہ لگائیں گے، مکان میں کم۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ آپ نے دھیان سے سنا، کتنا اونچا قصر دنیا کو بنا لے جاؤ گے، کتنی گہری اس کی بنیاد دیکھو ڈالے جاؤ گے، کتنا عرض و طول میں اس کو بڑھا لے جاؤ گے، کھینچ کر اس کا کہاں تک سلسلہ لے جاؤ گے، اس کو کیا چلتی دفعہ سر پہ اٹھا لے جاؤ گے، اس کو کیا چلتی دفعہ سر پہ اٹھا لے جاؤ گے، آئے تھے کیا لائے تھے، جاؤ گے کیا لے جاؤ گے، آئے تھے کیا لائے تھے، جاؤ گے کیا لے جاؤ گے۔ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پر ایک ساتھ سو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان۔ عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آخری پیغام، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پہ رکھیں گے، پیر کے نیچے رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، 2-3 آدمی بلیک لسٹ والا ہے، وہ بھی ہاتھ اٹھایا ہے۔ خیر، ماشاءاللہ ڈس بریک مار کر کے آپ نے ثابت کر دیا کہ جلسہ ختم ہو رہا ہے لیکن آپ زندہ ہو رہے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے۔ جلدی سے جلسہ نکل رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے۔ ماسٹر صاحب آئے اسکول میں، پینسل لے کر کے کھڑے ہو گئے، بچوں سے کہا کہ بچے آج میں ماں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، مکمل ہماری طرف دھیان سے سننا، ماں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ماں کیا ہوتی ہے، ماں سے رشتہ کیسا ہوتا ہے۔ ہر بچے کے کان کھڑے ہو گئے، ماسٹر کی طرف بچے دیکھنے لگے، لیکن ایک بچہ برابر پیپر پڑھ رہا ہے۔ ماسٹر صاحب کو غصہ آیا کہ کتنا بڑا نالائق ہے، یہ ضرور ہفنیا کا بچہ ہوگا یا سلطا کا بچہ ہوگا۔ غصہ آیا، لاٹھی لے کر کے ماسٹر صاحب اس بچے کے پاس گئے۔ نالائق کہیں کا، میں ماں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، تو پیپر پڑھ رہا ہے؟ کہا ماسٹر صاحب معاف کیجئے گا، آج ہی کا پیپر ہے اور تازہ خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک ماں سوتے ہوئے 4 بچے کو چھوڑ کر کے اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے۔ ادھر ماں گالی بول رہی ہے، بیٹا خاموش ہے۔ جب ماں خاموش ہوئی تو بیٹا گالی شروع کر دیا، ماں خاموش ہو گئی۔
بیٹا میں ماں میں کمپٹیشن چل رہا ہے، ادھر سے تلوار چل رہی ہے، ادھر سے توپ چل رہی ہے، زبردست مقابلہ چل رہا ہے۔ ماں ادھر گالی بول کر کے خاموش ہوتی ہے، بیٹا شروع ہوتا ہے، بیٹا خاموش ہوتا ہے، ماں شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی دم مارنے کے لیے تیار نہیں ہے، ورنہ مقدمہ ہارنے کے لیے سب لوگ تیار ہیں۔ جب ماں عاجز آ گئی گالی دیتے دیتے تو بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا میں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ تو بیٹا بھی تن کر کے کہتا ہے کہ تو معاف کرے یا نہ کرے مجھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نے مجھے ڈبے کا دودھ پلایا، اپنا دودھ نہیں پلایا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ پھانسی پر بیٹا چڑھنے والا ہے، اب اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، آخری خواہش بتاؤ۔ تو بیٹا بولا کہ میری ماں زندہ ہے، دیدار کرا دو، کان میں بات کرنا چاہتا ہوں، راز کہنا چاہتا ہوں، ماں کو بلا دو۔ حاکم نے کہا روک دو پھانسی کو، مجرم کی ہر خواہش کو پوری کی جائے گی، اس کی ماں کو بلاؤ۔ ماں آ گئی، ماں جب قریب آئی کان بڑھایا کہ راز کی بات کوئی بیٹا بتائے گا، بیٹے نے دانت سے اپنے ماں کے کان کاٹے۔ اب حاکم نے کہا کہ کتنا بڑا سنگ دل ہے، کتنا بڑا مجرم ہے کہ مرنے سے پہلے ماں کے ساتھ بھی اس نے نافرمانی نہیں چھوڑی۔ اس نے حاکم سے کہا گو حاکم، مجھے موت سے پہلے ماں کو بلانا تھا، ماں آ گئی، ماں نے کان قریب کیا، میں نے دانت کاٹے، تمہیں تعجب ہوا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے حیرت میری ماں پر تم کو ہوگا، اس سے بھی بڑھ کر کے حیرت تم کو میری ماں پر ہوگی۔ میں جو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، میں بچپن میں انڈا چورا کر کے لاتا تھا، ماں کو دیتا تھا، ماں میری پیٹھ ٹھوکتی تھی، میں ڈکیت بن گیا، چور بن گیا، یہی ماں اگر کان کے نیچے ایک تماچا لگا دیتی میری چوری چھوٹ جاتی، ڈکیتی چھوٹ جاتی۔ اس ماں نے مجھے ڈکیت بنایا، اسی کی وجہ سے میں پھانسی پر چڑھ رہا ہوں۔ دو تین مثال آپ کی خدمت میں آ رہی ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ میرے کان خالی خالی ہیں، اچھے نہیں لگتے۔ شوہر سمجھ گیا کہ اللہ اکبر، ضرور چونا لگائے گی، زیور لانے کے لیے بول رہی ہے، تو یہ منطق سے نکل رہا ہے۔ ارے کان خالی ہوئے تو کیا ہوئے، میرے بھی تو کان خالی رہتے۔ تو بیوی قریب آئی، کہا کہ یہ جو میرے کان ہیں نا، یہ زیور پہننے کے لیے، اور جو تمہارے کان ہیں میری فرمائش سننے کے لیے، اگر فرمائش نہیں سنو گے تو یوں تیرے کان کو میں مڑوڑ دوں گی۔ دوسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ ایک بس ادھر سے آئی، ایک بس ادھر سے آئی، دونوں ٹکرا گئی، تماشا ہو گیا، سارے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے، دیکھا تو کسی کی ہڈی ٹوٹی ہے، کسی کا سر پھوٹا ہوا ہے، سب لوگ خاموش پڑے۔ ایک عورت چلا رہی ہے، زور زور سے چلا رہی ہے، رو رہی ہے۔ تو اس عورت سے کہا کہ یار اتنا نقصان لوگوں کا، یہ خاموش ہے، تمہارا ہلکا سا نقصان ہے، تمہاری انگلی کٹی ہے، وہ بھی چھیل گئی ہے، مکمل کٹی نہیں ہے، اس کے لیے تم اتنا شور کر رہی ہو۔ کہ میرا بہت بھاری نقصان ہوا ہے۔ کہا کیا نقصان ہوا ہے؟ کہا میری وہ انگلی کٹ گئی جس سے میں شوہر کو نچایا کرتی تھی۔ عورت اور مرد دونوں کا مجمع تھا، دونوں کا مجمع، ایک طرف عورت کا ایک طرف مرد کا۔ ایک پرچی آ گئی مقرر صاحب کے پاس، ایک سوال کا بتائے جواب دیجئے۔ ایک مرد 4 شادی کر سکتا ہے، اس کی 4 بیوی ہوتی ہے ایک وقت میں، لیکن ایک عورت کے 4 شوہر کیوں نہیں ہوتے؟ اب مقررین نے سوچا اس کو قرآن کا فلسفہ بتاؤں گا نہیں سمجھ میں آئے گا، حدیث کا فلسفہ بتاؤں گا نہیں سمجھ میں آئے گا، عورت کا سوال ہے، عورت ہی کی زبان میں بتاتا ہوں سمجھ میں آ جائے گا۔ کہا اس عورت سے کہ دیکھو تمہاری 4 شادی اس لیے نہیں ہے کہ تم کو 4 ساس ملے گی، کوئی ادھر سے کان پکڑ کر کے اٹھائے گی، کوئی ادھر سے کان پکڑ کر کے بٹھائے گی، تو کہتی توبہ توبہ، اسلام نے بہت اچھا کیا، ورنہ 4 ساس ہمارے اوپر عذاب بن کر کے مسلط ہو جاتی۔ جب میکے سے بیٹی سسرال جاتی ہے تو لوگ روتے ہیں، اور جب سسرال سے بیٹی میکے آتی ہے تو سب لوگ گھیر لیتے ہیں۔ تو ماں پوچھتی ہے بیٹی تمہارا سسر کیسا تھا؟ کہا ماشاءاللہ۔ شوہر کیسے تھے؟ تو سبحان اللہ۔ اور سسرال کیسی تھی؟ تو الحمدللہ۔ اب پوچھا کہ تمہاری ساس کیسی تھی؟ انا للہ جلے تو جلال تو اس بلا کو تاج۔ ماں کو سمجھ میں آ گیا اس کو سب پسند ہے لیکن ساس پسند نہیں ہے، سسرال بھی پسند ہے، شوہر بھی پسند ہے، سسر بھی پسند ہے، لیکن ساس پسند نہیں ہے۔ تو ماں ہوتی ہے، تجربے کی بھٹی میں وہ تپی بھی ہوتی ہے، تجربہ ہوتا ہے اس کو۔ بیٹی کی نبض پکڑ کر کے پوچھا بیٹی میرے ایک سوال کا جواب دو، تمہاری جو شادی ہوئی تھی
تم کو میکے سے سسرال کون لے کر کے گئی؟ تو کہا میری ساس آئی ہوئی تھی، مجھ کو پسند کیا، دیکھا سنا، جم گیا جج گیا، اور اس نے اپنے بیٹے سے میرا نکاح کیا اور مجھ کو میکے سے سسرال لے گئی۔ اب ماں نے کہا کہ بیٹی خبردار، اگر ساس نے تمہارے اوپر یہ احسان نہیں کیا ہوتا تو تم کو اتنا اچھا سسر نہیں ملتا، تم کو اتنی اچھی ساس نہیں، اتنی اچھی سسرال نہیں ملتی، اتنا اچھا شوہر نہیں ملتا۔ اب بیٹی کو سمجھ میں آیا کہ ساس دشمن نہیں ہوتی ہے بلکہ ماں ہوتی ہے یا ماں کے برابر ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہوتے سسرال میں، حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو، اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کہ جنت نما، اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کہ جنت نما، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو۔ جلسہ ختم ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں گے تو بچوں کے حوالے سے سنا دے رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، سب کام پہلے ہوگا، شادی سب سے بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، شادی بعد میں کریں گے تو بچہ کہاں نصیب ہوگا؟ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا، بالکل 2-3 منٹ کا پیغام، آخری پیغام سنا رہا ہوں، اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک راؤنڈ قاری مزمل صاحب کا آ رہا ہے، اس کو آپ سن لیجئے گا، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ جلسہ بالکل آپ کا نکل چکا ہے، ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، ایک جھٹکے میں انشاءاللہ وہ بھی پاس ہو جائے گی۔ دھیان سے سنیے۔ ماں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا حرام مت کمانا، حرام مت کھانا۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ اماں کیوں، تم کو مطلب ہے ہمارے کمانے سے؟ حرام حلال کی بات تم کیوں کرتی ہو؟ تم کون سی مفتی ہو، کون سی عالم ہو، حرام حلال کی بات کرتی ہو؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تم حرام کماؤ گے، حرام کھاؤ گے تو میرا دودھ برباد ہو جائے گا جو بچپن میں نے تمہیں پلایا۔ بیٹا نکل رہا ہے، میدان میں تلوار لے کر کے جا رہا ہے، لڑنے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ماں نے روکا، بیٹے رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا خدا کے لیے جا رہا ہوں، خدا کے دین کے لیے سر کٹانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا پیٹھ مت دکھانا، میدان چھوڑ کر کے مت بھاگنا، یاد رکھو سر کٹا دینا تیری ماں تیرے اوپر فخر کرے گی کہ میں شہید کی ماں ہوں۔ بیٹا پیٹھ مت دکھانا ورنہ میں تجھے بچپن کا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ تیسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ سولی پر بیٹا چڑھا ہوا ہے، لاش کے پاس ماں آ کر کے کہتی ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس ماں کا دماغ پاگل ہو گیا، بیٹے کی مصیبت دیکھا، لاش کو دیکھا، اس کا دماغ پاگل ہو گیا ہے۔ ماں نے کہا میں پاگل نہیں ہوں، میں نے بچپن میں اپنے بچے کو اسی لیے دودھ پلایا تھا، حق بولنا، حق پر کھڑے ہونا، گردن کٹانی پڑے گردن کٹا دینا، لیکن جھوٹ مت بولنا۔ میرے بچے نے میرے دودھ کو برباد ہونے سے بچا لیا، مجھے خوشی ہے، مجھے غم نہیں ہے۔ چوتھی بات آپ کی خدمت میں آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ بیٹا جنگ کے میدان میں ہے، خبر آئی گھر میں تمہارا بیٹا بھاگ گیا، میدان چھوڑ کر کے نکل گیا، شکست کھا گیا، ہار گیا، میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا۔ باپ نے کہا ضرور بھاگا ہوگا۔ ماں نے کہا میرا بیٹا بھاگ نہیں سکتا، میدان چھوڑ نہیں سکتا۔ پوچھا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ بچپن میں نے اسے بعد میں دودھ پلایا، پہلے وضو کیا۔ میرا بیٹا شہید تو ہو سکتا ہے، شکست نہیں کھا سکتا، بہادری دکھا سکتا ہے، پیٹھ نہیں دکھا سکتا۔ خبر آئی کہ پہلی خبر غلط تھی، دوسری خبر صحیح ہے، تمہارا بیٹا میدان جیت کر کے آ رہا ہے۔ آخری مثال، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ جتنا کالا بچہ کسی ماں کو ہوتا ہے وہ اتنا صابن لگاتی ہے، 72 مرتبہ صابن لگاتی ہے اپنے کالے بیٹے کو کہ کسی طرح گورا ہو جائے۔ وہ صابن تو کالا ہو جاتا ہے لیکن بیٹا گورا نہیں ہوتا۔ وہ کالا بیٹا ماں کو
14वीं का चांद मालूम होता है। माँ ने प्यारे बेटे को बैठाया बगल में, कहा कि बेटा तू बहुत काला है, तुमको कोई बेटी नहीं देगा, कोई कुर्सी नहीं देगा, बैठाएगा नहीं। बेटा एक काम कर, लोग तुमको सर पर बिठाएंगे। अब बेटा का कान खड़ा हुआ कि मैं तो काला हूँ, मेरी माँ सही कह रही है, मैं बदसूरत हूँ, मुझको कोई इज्जत नहीं देगा। तो माँ से कहा अम्मा क्या काम करना पड़ेगा? बेटा एक काम कर ले, रात दिन एक करके इल्म हासिल कर ले। तुम जो इल्म हासिल करोगे तो अल्लाह तुमको ज़िल्लत से निकालेगा, इज़्ज़त की चोटी पर पहुंचाएगा। तुम काले हो, लोग तुम्हारा जूता उठाएंगे, तरक्की पर बिठाएंगे। बेटे ने रात दिन एक करके ऐसी मेहनत की कि अल्लाह ने उसको मक्का का काजी बना दिया। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुँचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। मेरे मासूम फरिश्ते तू अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सजा मिलनी है। दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नजर मिलनी है, तुझको वो खफा मिलनी है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। 3 पैगाम है। पहला पैगाम है अल्लाह को मानो कि वो एक है, रसूलुल्लाह को मानो कि वो खुदा के बंदे और नुमाइंदे हैं, और आखिरत को मानो कि मरने के बाद खुदा के सामने तुम्हें खड़ा होना है। दुनिया से फुर्सत मिलेगी तब आखिरत की तैयारी करेंगे। हाथ उठाइए। खैर आप लोग जगह पर आ जाइए, वरना हम हाफ पागल हैं, 12 बज जाने के बाद आए हैं। आप जगह पर आइए वरना फुल पागल होंगे आप। बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाब अज़ाब क्या जाने, किसमें कितना सवाब मिलता है। इश्क वाले हिसाब क्या जाने, इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। बहुत अच्छा माहौल में खाता खुल रहा है, बहुत अच्छे माहौल से आप जलसे को जिंदा कर रहे हैं। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आप सबके दिल को जिंदा फरमाए। पहला खाता है, 2-3 मिनट में बिल्कुल बाईपास हो जाएगा। आप लोग कंबल ओढ़ करके बैठे हुए हैं कि जगह को बिल्कुल गर्म कर दिया है, लेकिन हम भी जलसा को मुकम्मल होने से पहले आपको ठंडा होने नहीं देंगे। जहां आप ठंडा हुए आपका जनाजा ही पढ़ देंगे। ध्यान से रखिएगा, खाता खुल रहा है, बहुत अदब के साथ रखिएगा। हम कितने नाफरमान नादान, हमारा खुदा हम पर कितना मेहरबान। ये राज आपके सामने आ रहा है। आदमी को प्यास लगती है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ, बिल्कुल आईना। प्यास लगती है, प्यास में क्या उसको पानी मिला, पानी पी लेता है। वो पानी जो पेट के अंदर गया, प्यास के बाद अल्लाह उसको पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देता। अगर प्यास लगे पानी ना मिले, आदमी आधी दौलत दे करके जान बचाएगा। अगर पानी पेट में जमा रह गया, पेशाब के रास्ते से नहीं उतरा, डॉक्टर ने कह दिया कि इलाज के लिए तुम्हें आधी दौलत देनी पड़ेगी, तो पेशाब उतारने के लिए आदमी बाकी दौलत दे करके अपनी जान बचाएगा।
لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، مہربانی دیکھیے، ہر روز ہمیں گلاس کا گلاس پانی فری میں پلا رہا ہے، ہر روز ہمارے پیٹ کے پانی کو پیشاب کے راستے سے نکال رہا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے، بہت دھیان سے سنیے گا اس کو، سمندر کے پانی کو ہاتھ میں اٹھا کر کے آپ لیجئے، منہ میں رکھیے، وہ منہ ہی میں رہے گا، حلق کے نیچے نہیں اترے گا، اتنا کھارا ہوتا ہے، اتنا نمکین ہوتا ہے۔ بمبئی گئے ہیں آپ حاجی علی کو دیکھنے کے لیے، تو سمندر کے پانی کو آپ نے ہاتھ میں اٹھایا ہوگا، اٹھا کر کے منہ میں لیجیے، حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے، اتنا کھارا پانی۔ اب میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں خدا کی مہربانی، اسی پانی کو، نمکین پانی کو، کھارے پانی کو بادل اٹھا رہا ہے، سمندر سے اٹھا رہا ہے۔ جب وہ آسمان کی بلندی پر آیا اور زمین پر اس کو اترنا ہے تو اللہ نے اس کو فلٹر کیا، وہاں سے وہ پانی جو زمین کے نیچے اترتا ہے، اس سے پہلے اللہ اس کو میٹھا بنا دیتا ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، بہت دھیان سے سنیے گا۔ آپ دارجلنگ جاتے ہیں، دارجلنگ میں پہاڑ دیکھتے ہیں، تو پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے برف کو بچھا دیا ہے، برف کو بچھا دیا ہے، پانی کو جمع کر کے برف بنا دیا ہے، وہاں سے پانی پگھلتا رہتا ہے اور دریاؤں میں آتا ہے۔ ہمارے پاس پانی کو جمع کرنے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، اللہ نے دنیا میں مجھے پہلے بھیجا اور ہمارے لیے پانی کا انتظام پہاڑ کی چوٹی پر کر دیا۔ وہ پانی جو بادلوں کے ذریعے سے زمین پر آیا، اللہ نے اس کو زمین کے اندر پہنچا دیا، موٹر اوپر ہوتا ہے، پانی نکالا جاتا ہے، پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اتنا مزیدار ہوتا ہے، آدمی اگر چہرہ دیکھے تو چہرہ نظر آتا ہے۔ یہ خدا کی مہربانی ہے، ہماری زندگی کا سامان فری میں اللہ نے اپنی مہربانی سے کر دیا۔ یاد رکھیے، 500 سال اللہ کی عبادت کر کے پہنچا، رکوع میں رہا، سجدے میں رہا، اللہ کے پاس جا کر کے کہتا کہ میرے پروردگار، مجھ کو تیری مہربانی نہیں چاہیے، میں نے سجدہ کیا ہے، اس سجدہ کی قیمت میں مجھے جنت دو۔ اللہ کو سمجھ میں آیا کہ اس کو گھمنڈ ہو گیا ہے، اس کو سبق سکھانا پڑے گا۔ سجدہ کیا ہے 500 سال، رکوع کیا ہے 500 سال، مجھ کو فری میں جنت نہیں چاہیے میرے پروردگار، میں نے قیمت چکائی ہے، مجھے جنت دو۔ سجدہ کیا ہے 500 سال، رکوع کیا ہے 500 سال۔ اللہ نے فرشتے سے کہا کہ اچھا ابھی اس کو باپ سے بھیٹ ہوتی ہے، لے جاؤ جہنم کا ذرا نظارہ کراؤ۔ دور پہنچا، جہنم کی گرمی تلوے کے اندر آئی، دماغ کھول گیا، حلق خشک ہو گیا، ایک گلاس پانی مانگنے لگا۔ فرشتے نے کہا اللہ نے بہت فری میں پلایا، یہاں میں فری میں نہیں ملے گا، ایک گلاس پانی ملے گا، 100 سال کی نیکی جائے گی، تیار ہو؟ کہاں تیار ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ ایک گلاس پیتا 100 سال کی نیکی گئی، دوسرا گلاس چڑھاتا ہے 200 سال کی نیکی گئی، ایک ایک بات دیگرے 5 گلاس پی گیا، پیاس نہیں بجھی، اللہ نے پیاس کو بڑھا دیا، سجدے میں گر گیا، میرے پروردگار عمل کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تیرے فضل اور تیرے انعام کی برکت سے آدمی جنت میں جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، یہ جو آنکھ سے آنسو بہتا ہے، ایک قطرہ نکلتا ہے، ایک قطرہ چھوٹا سا، جانتے ہیں اس کا کتنا بڑا کمال ہوتا ہے؟ یہ بارود ہے۔ اس قطرے کو اگر آپ نے آنکھ کی سے باہر کیا، آنسو کی شکل میں قطرہ نکلا آنکھ کا، اور آپ نے اپنے گناہ کو یاد کیا تھا اور اس کی یاد میں آنکھ سے پانی کا قطرہ نکلا، جانتے ہیں اللہ محشر کی گرمی سے نکال کر کے عرش کے سائے میں اس کو ڈال دے گا۔ چھوٹا سا قطرہ آنکھ سے نکلا ہے، خوف خدا میں نکلا ہے، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آخری نمونے پر آ چکا ہوں، پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ یہ دیکھیے، آج اذان اور کل نماز، دھیان میں رکھیے گا، آپ کے دماغ کو ٹٹول رہا ہوں، جگہ پر پکڑا کر کے چھوڑوں گا میں۔ آخری بات آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ جنت میں 3 ہاتھ سے پانی ملے گا، 3 ہاتھ سے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا، مطالعہ جلدی آ رہا اور آپ کا جلسہ مکمل ہونے جا رہا ہے، بائی پاس آپ کو لے جا رہا، جزائے خیر اللہ آپ کو دے، آپ نے ہر مشکل سے اپنے مقرر کو، اپنے مہمان کو نکال لیا، اللہ جزائے خیر دے۔ دھیان سے سنیے گا، 3 ہاتھ سے پانی ملے گا پینے کے لیے، ایک ہاتھ اپنا ہوگا، بھائی اپنے ہاتھ سے گلاس اٹھاؤ پانی پی لو، بس جنت میں ایک ہاتھ اپنا ہوگا، دوسرا ہاتھ نوکر کا ہوگا، خادم کا ہوگا، وہ پلائے گا، ہم پیئیں گے۔ اور جو مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، قبولیت کی گھڑی ہے، دعا کیجیے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ خدا کا ہاتھ ہوگا
اور ہم خدا کے ہاتھ سے پانی پیئیں گے۔ جنت میں ایسے خوش قسمتوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم مقامات آہو فغار بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان بھی ہے، کہ تیرے زمان و مکان بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان بھی ہے۔ خدا کی مہربانی کے حوالے سے پیغام بہت جلدی نکل گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو ہم اپنی غلامی نصیب فرمائے، ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اللہ قبول فرمائے۔ سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں، سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا، آپ کے گھر میں سونا چاندی ہوتی ہے؟ سونا چاندی آپ کے گھر میں ہے؟ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ سونا آپ کے گھر میں ہے، بیوی آپ کی زیور پہنتی ہے، اس کو ہاتھ میں لیجئے، ملیے، مل کر کے چھوڑ دیجئے اور سنیے، بدبو آتی۔ آپ کے گھر میں سونا ہے، تجربہ کر لیجئے جا کر، سونا ہاتھ میں لے کر کے ملیے، بیوی کا زیور ہے ہاتھ میں لے کر کے ملیے، اور اس کے بعد سنیے، بدبو آتی ہے۔ وہی سونا اگر دل کے اندر اتر جائے تو دل میں کتنی بدبو آئے گی۔ دوسری بات یاد رکھیے، سونا عورت پہنتی ہے، زیور ہے، اس کے باوجود بھی گنہگار ہے۔ وہ کون سی بدنصیب عورت ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ زیور پہنتی ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتی، زیور پہننے کے باوجود بھی گنہگار۔ زیور ہے لیکن اپنے شوہر کے لیے نہیں، دوسرے کی نمائش کے لیے ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، زیور پہننے کے بعد بھی گنہگار۔ زیور تو ہے، اس سے پہلے سر جھکا کر کے چلتی تھی، جیسے ہی زیور پہنا سر اٹھا کر کے چلتی ہے، تکبر سے چلتی ہے، زیور پہننے کے بعد بھی گنہگار۔ تیسری بات یاد رکھیے، باپ آیا بیٹی کے پاس، کہا بیٹی مسئلہ حل ہو گیا۔ بیٹی نے کہا کیا ہوا؟ کہا تیرے لیے رشتہ بہت بڑھیا لے کر کے آیا۔ تو بیٹی نے کہا لڑکا کیسا ہے؟ کہا ایک نمبر کا مالدار ہے، سونار ہے، ہیرے جواہرات کی دکان ہے، تم سے نکاح ہو رہا ہے، تم کو زیور پہنائے گا۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو سونا نہیں چاہیے، چاندی نہیں چاہیے، سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ جو لڑکا جوان ہو کر، مسلمان ہو کر نبی کی سنت زندہ چہرے پر نہیں کرے، وہ میرا لحاظ کیا کرے گا؟ جو نبی کا ہی نہیں وہ میرا کیا ہوگا؟ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بادشاہ کی انگوٹھی میں سونا ہے، سونا۔ مدرسے کا بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹا اس انگوٹھی سے بہتر چیز تم نے دیکھا ہے؟ یہ بیچارہ بھی گھبرا رہا کہ میں مدرسے کا آدمی تو نہیں ہوں، کل سے میرا داخلہ ہو جائے گا۔ خیر گھبرانے کی بات نہیں ہے، دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، انگلی میں انگوٹھی ہے، مدرسے کے بچے سے پوچھ رہا ہے بیٹا یہ بتاؤ کہ اس انگوٹھی سے بہتر چیز تم نے کہیں دیکھی ہے؟ مدرسے کے بچے کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن وہ بیوقوف نہیں ہوتا ہے، اوپر سے پھیٹ پھاٹ ہوتا ہے لیکن اندر سے مقامہ گھاٹ ہوتا ہے، بڑا گہرا ہوتا ہے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، مدرسے کا بچہ تھا، سوال بادشاہ کا ہے، اس انگوٹھی سے بہتر تم نے کوئی چیز دیکھی ہے؟ تو بچہ دھٹ سے کہتا ہے ہاں حضور اس انگوٹھی سے بہتر وہ انگلی ہے جس میں وہ انگوٹھی ہے۔ مارے خوشی کے بادشاہ نے بچے کو گلے سے لگایا اور پیشانی چوم کر کے کہا تمہیں دنیا بے وقوف سمجھتی، تو بے وقوف نہیں ہے، تو عقل مندوں کا عقل مند ہے۔ جیسے میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، اسی طرح اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے اسی طرح صحابی بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول خطاب کر رہے ہیں، صحابی سن رہے۔ اللہ کے رسول کی نظر ایک صحابی پر پڑی، وہ سونا کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے،
सोना की अंगूठी पहन करके बैठे हुए। अरे अल्लाह का बंदा, औरत सोना पहनती है, तू सोने की अंगूठी पहन करके बैठा हुआ आ गया। सहाबी आगे चले गए, उंगली ला, उंगली बढ़ाया, अंगूठी निकाल करके फेंक दिया। जलसा खत्म हो गया, लोग जाने लगे, मजमा खाली हो गया। अंगूठी पड़ी है, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं, सल्ता का आदमी उठाने के लिए तैयार नहीं, हफनिया का आदमी उठाने के लिए तैयार नहीं, वो अंगूठी वहां पड़ी हुई है। एक अक्लमंद आदमी बोलता है, अरे अल्लाह के बंदे, तुम्हारे लिए सोना हराम है, सोने की अंगूठी हराम है, लेकिन तुम्हारी बीवी पहन सकती है, तुम्हारी माँ पहन सकती है, उस अंगूठी को उठाओ, माँ को दे दो, उस अंगूठी को उठाओ, बीवी को दे दो। उस सहाबी रसूल का जवाब सुनिए, अल्लाह ऐसा इश्क हम सबको नसीब फरमाए। उन्होंने कहा कि जिस अंगूठी को निकाल करके रसूलुल्लाह ने फेंक दिया, अब मैं उसको उठा नहीं सकता, क़यामत तक नहीं उठा सकता, किसी के लिए नहीं उठा सकता। मुसलमान दावा करता है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं मुसलमान है कौन, दिखाने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान कहता है कि दाढ़ी भी कोई रखने की चीज़ है। मुसलमान कहता है मुसलमान होकर कद्दू भी कोई खाने की चीज़ है। मुसलमान होकर के कहता है सर में तेल लगाना ज़बरदस्ती की सुन्नत है। मुसलमान होकर के कहता है दायां हाथ से खाना ज़बरदस्ती की सुन्नत है, दोनों हाथ बराबर, जिससे चाहो खा लो। ये मुसलमान है ही नहीं। नबी की सुन्नत नबी की पसंद है, जो नबी की पसंद में ऐब लगाए, नबी की सुन्नत को हकीर समझे, नबी की सुन्नत से मुकाबला करे, नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाए, ये मुसलमान नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को दांत से पकड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमज़ान में खुदा को, रबीउल अव्वल में नबी को, और जनाजे पर कुरान को याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए